مختار سقفی کی زندگی میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور دیگر کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لینا بلا شبہ ایک عظیم اعزاز تھا جو مختار سقفی کے علاوہ کسی اور کے نام نہ آ سکا، لیکن اس کے باوجود اسی مختار سقفی کو بے دردی کے ساتھ قتل کیوں کیا گیا اور اس کی 2 بیویوں سے کیا سلوک کیا گیا؟ محترم دوستو، اپنے محسنین کی قدر نہ کرنا بلا شبہ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک پہلو ہے۔ شہدائے کربلا پر ڈھائے جانے والے مظالم اور ان کی شہادتوں میں ملوث ایک ایک بدبخت یزیدی سے ان کا بدلہ لینا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، لیکن اس کے باوجود مختار سقفی جس نے شہدائے کربلا کا اور امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیا تھا، اس کو عبداللہ بن زبیر نے بے دردی کے ساتھ قتل کیوں کروا دیا؟ اور نہ صرف مختار سقفی کو قتل کروا دیا بلکہ اس کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی مسجد کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیے۔ محترم ساتھیوں، کچھ ماخذ کے مطابق مختار سقفی پر دعوی نبوت کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، اور مختار کو قتل کر دینے کے بعد اس کی اہلیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ سب تفصیلات کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تاریخ اسلامی میں عبداللہ ابن عمر فاروق اور محمد ابن حنفیہ جیسی شخصیات پر متضاد اور متصادم روایات بیان کرنے کے بعد مختار سقفی بھی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں مختلف تواریخ اور علماء کرام نے مختلف اور متصادم اور متضاد رائے بیان کی ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں ان مختلف تاریخ دانوں، علماء کرام اور محققین کی روایات کا تقابلی جائزہ لے کر مختار سقفی کی شخصیت کے پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیوں، مختار سقفی کی پیدائش اور اس کے بچپن کے حالات کے بارے میں کچھ زیادہ روایات موجود نہیں ہیں، لیکن مختار سقفی کے بچپن کے حوالے سے ایک واقعہ روایت کیا جاتا ہے جو کہ اہل تشیع کے بہت سے مواخذ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں مختار سقفی کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو وہاں پر حضرت علی علیہ السلام کا گزر ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار سقفی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بڑا ہو کر میرے لال، میرے شیر بیٹے حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لے گا۔ محترم ساتھیوں، مختار سقفی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان میں اور ان کے حامیوں میں شمار ہوتا تھا۔ کوفہ میں بھی بہت سے کوفی ایسے تھے جو حضرت علی علیہ السلام کے حامیوں میں شمار ہوتے تھے۔ گو کہ کوفیوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی اور دغا بازی کی تھی اور شام کے گورنر معاویہ ابن ابی سفیان کا ساتھ دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ صفین میں معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے لڑے تھے۔ لیکن ایسے میں بھی بہت سے کوفی ایسے تھے جو دل اور جان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے شانہ بشانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاویہ ابن ابی سفیان کی افواج کا مقابلہ کیا تھا۔ ان سرکردہ افراد میں مختار سقفی بھی سر فہرست تھا۔ بعض روایات کے مطابق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی جانب سفر اختیار کیا، تو مختار سقفی پہلا شخص تھا جو کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کی طرف خطوط لے کر آیا تھا، جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امام طبری رحمۃ اللہ اور بہت سے شیعہ مواخذ کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تو کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے اس سفیر ان کے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر پر مہمان ٹھہرانے والا بھی مختار سقفی ہی تھا، اور مسلم بن عقیل اور کوفیوں کے درمیان ہونے والی بیعت میں بھی مختار سقفی پیش تھا۔ بعض عناصر مختار سقفی کی کربلا کی جنگ میں عدم موجودگی کو بنیاد بنا کر مختار سقفی کی کردار کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلا خط لکھ کر کوفہ بلانے والا اور ان کے سفیر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر پر پناہ دینے والا مختار سقفی جب وقت پڑا تو کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یزید کے سپاہیوں کے ساتھ قتال کرنے کے لیے کربلا کے میدان جنگ میں کیوں نہ آیا؟ اس کے بارے میں بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ روایات مختار سقفی کے حق میں ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں۔
کچھ روایات کے مطابق عبید اللہ ابن زیاد نے مختار ثقفی کو اپنی قید میں جکڑ لیا تھا، کیونکہ ابن زیاد جانتا تھا کہ مختار ثقفی شیعان علی علیہ السلام میں شامل ہیں اور یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بھی ساتھ دے گا۔ چنانچہ اس نے اس خطرے کے پیش نظر کہ مختار ثقفی کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نہ پہنچ جائے، اس نے مختار ثقفی کو زندان خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ اور پھر جب واقعہ کربلا رونما ہو چکا تو رونما ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن عمر فاروق جو کہ مختار ثقفی کے بہنوئی تھے، ان کی مداخلت پر مختار ثقفی کو عبید اللہ ابن زیاد کی قید سے رہائی ملی تھی۔ لیکن کچھ عناصر مختار ثقفی کی کردار کشی کرتے ہوئے یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ مختار ثقفی بھی باقی کوفیوں کی طرح دغا باز اور بے وفا تھا اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے دولت اور مال لے کر اور اس سے اپنی جان کا امان نامہ لکھوا کر امام حسین علیہ السلام سے دغا کیا تھا اور ان کو دھوکہ دیا تھا۔ لیکن یہ روایات کاذب اور متروک ہیں اور کسی بھی صحیح اور مستند راوی اور محقق نے ان روایات پر شہادت نہیں دی، اس لیے مختار ثقفی کی ذات پر یہ کردار کشی اور یہ الزامات بے بنیاد قرار دیے جاتے ہیں اور شیعہ مؤخذ مختار ثقفی کو شیعان علی علیہ السلام میں ہی شمار کرتے ہیں۔ مختار ثقفی کی عبداللہ ابن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی تھی۔ ادھر بنو امیہ کا اقتدار اور ان کی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا اور مختار ثقفی کی دشمنی میں بنی امیہ نے ان کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دی تھیں۔ مختار پر لگنے والا دعوی نبوت کا الزام بھی بنو امیہ کی ہی کارستانی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی موصب بن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو 687 میں مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ یہ 15 رمضان 67 ہجری کا واقعہ ہے۔ مختار ثقفی نے ابن زیاد کی قید سے رہائی ہوتے ہی اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ مجرمین کربلا کو سزائیں دے گا اور ان کو واصل جہنم کر کے رہے گا، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے مختار ثقفی کو کوفہ پر اپنا تسلط قائم کرنا بے حد ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مختار ثقفی نے عبداللہ ابن زبیر کے کوفے کے گورنر کو شکست دے دی تھی اور کوفہ پر اپنا تسلط جما لیا تھا، اور یوں مختار ثقفی نے کربلا کے ایک ایک مجرم کو گرفتار کیا اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کو واصل جہنم کیا۔ لیکن دوسری جانب عبداللہ بن زبیر بھی مختار ثقفی سے سخت نالاں تھا اور وہ بھی چاہتا تھا کہ مختار ثقفی کو اس طرح سے شکست دے جس طرح سے اس نے کوفہ کے اس کے بنائے ہوئے گورنر کو شکست دے کر وہاں سے بھگا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جوابی حملے میں مختار ثقفی کو عبداللہ بن زبیر کے بھائی موصب بن زبیر نے گرفتار کر لیا تھا اور مختار ثقفی کے خاندان کو بھی قتل کروا دیا تھا، اور مختار ثقفی کی ایک بیوی جو کہ نعمان بن بشیر کی بیٹی تھی، اس کو بھی عبداللہ بن زبیر کے بھائی موصب بن زبیر نے نہایت بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیا تھا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ مختار ثقفی کی اس بیوی کو جو کہ نعمان بن بشیر کی بیٹی تھی، اس کو قتل کروانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ مختار ثقفی کے گرفتار ہونے کی اور اس پر ظلم و ستم ہونے کی یہ داستان لوگوں کو بتا کر مختار ثقفی کے لیے ہمدردیاں سمیٹ سکتی ہیں، جو کہ موصب بن زبیر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے مترادف تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر موصب بن زبیر نے مختار ثقفی کی اس بیوی کو قتل کر دیا تھا، لیکن مختار ثقفی کی ایک بیوی جو کہ مدائن میں رہتی تھی، اس کے پاس جب عبداللہ ابن زبیر کا بھائی موصب بن زبیر پہنچا اور اس کو گرفتار کیا تو اس سے پوچھا کہ مختار ثقفی کیسا انسان ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اللہ مختار ثقفی پر رحم کرے، اس نے تو اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی ناحق شہادت کا بدلہ لیا ہے، اور مختار بے شک ایک بہت رحم دل اور نیک انسان ہے۔ یہ سن کر موصب بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو خط لکھا اور کہا کہ مختار ثقفی کی اس بیوی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ مختار نے دعوی نبوت کیا تھا، اب اس کا کیا کیا جائے؟ چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی موصب بن زبیر کو خط میں حکم دیا کہ مختار ثقفی کو اور اس کی اس بیوی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مختار ثقفی کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی اس بیوی کو بھی قتل کر دیا گیا، اور تو اور مختار ثقفی کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی مسجدوں میں دیواروں کے ساتھ کیل کے ساتھ ٹھونک دیے گئے، اور بہت لمبے عرصے تک مختار ثقفی کی لاش کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور پھر کوفہ کے بازاروں میں مختار ثقفی کی لاش کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ پھر جب حجاج ابن یوسف کوفہ آیا، اور وہ بھی چونکہ مختار ثقفی کے قبیلے بنو ثقیف سے ہی تعلق رکھتا تھا، چنانچہ اس نے مختار ثقفی کی لاش کو عزت اور تکریم کے ساتھ دفنایا اور اس کے ہاتھ بھی دیواروں سے اتار کر ان کو بھی دفن کر دیا۔ محترم ساتھیوں، کچھ راوی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر اور موصب بن زبیر اور ان دونوں بھائیوں نے مختار ثقفی کی کردار کشی کرنے کے لیے اس بات پر اس پر دعوی نبوت کا جھوٹا الزام لگایا تھا، لیکن کچھ تاریخ دان
مختار سقفی پر لگنے والے اس دعوی نبوت کے الزامات کو بنو امیہ کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں، کیونکہ بنو امیہ سے کربلا کے شہداء کا بدلہ مختار سقفی نے لیا تھا اور بنو امیہ تاریخ میں مختار سقفی کی کردار کشی کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے مختار سقفی پر دعوی نبوت کا الزام لگایا تھا۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔